أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 تا 18 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ ان کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا فرمائے. بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ سب کچھ تو اپنی جگہ پر اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کافروں کی ہر سازش کو کمزور کر رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. جنگ بدر میں پوری طاقت سے دشمن حملہ آور ہونے لگا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مٹھی میں چند کنکریاں لی اور دشمنوں پر پھینکی. اللہ تعالیٰ نے وہ کنکریاں دشمن کے ہر فرد تک پہنچا دی اور ان کی آنکھوں میں وغیرہ میں جا کر لگیں اور ان کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے: جنگ بدر میں کامیابی اللہ کی طرف سے نصرت ہے. اس بات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ پاک ہے، اور جو نیک کام بندوں سے ظاہر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے نیک بنایا ہے، کیونکہ توفیق اسی کی دی ہوئی ہے اور ہر کام کی ہمت وہ اور قدرت اسی نے بخشی ہے. اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے، اور تمہاری طاقت میں یہ کہاں تھا کہ تم اتنے کم ہونے کے باوجود دشمنوں پر اتنی کثیر تعداد فوج کو شکست دیتے. یہ سب کامیابی اللہ ہی کی طرف سے تھی. یعنی بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیاب بنایا حالانکہ تم کمزور تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اکثر موقع پر تمہاری مدد فرمائی. حنین کی جنگ میں تمہاری کثرت نے تم کو مغرور بنا دیا تھا، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. زمین اتنی کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر کامیابی کثرت عادت پر نہیں اور نہ ہی تعداد و ہتھیاروں پر ہے. کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. پھر مٹھی کے بارے میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: جو جنگ بدر میں کافروں کے منہ پر جا کر پھینکی تھی، وہ جنگی میدان کی جھونپڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ مٹی کافروں کے اوپر پھینکی اور فرمایا: تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے. پھر اصحاب کو حکم دیا گیا فوراً دعویٰ بول دو. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ مٹی اور کنکریاں مشرکین کی آنکھوں میں جا کر لگی. اب
ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس سے رہ جاتا جس کو جنگ سے قاصر نہ رہنا پڑتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی تم نے مٹھی نہیں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ انہوں نے مٹھی جھونک کر تم نے انہیں سرنگوں نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ یہ مٹھی بھر مسلمان مر جائیں گے، اگر مر جائیں گے تو کون تیرا نام لیوا باقی رہے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ مٹھی بھر مٹی ان کافروں کی طرف پھینک مارو۔ حضور علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کافروں کی ناک، آنکھ، منہ مٹی میں بھر گئے اور گرد آلود ہو گئے۔ آندھی سے گھبرا کر وہ پیچھے پاؤں بھاگنے لگے اور ان کو شکست ہو گئی۔ مسلمانوں نے ان کو قتل کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا اور قید کر لیا۔ کافروں کو یہ ہزیمت حضور علیہ السلام کے معجزے کے سبب ہوئی۔ عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ حضور نے 3 کنکر لے کر ان کے سامنے پھینکے تھے، وہ کنکر دشمن کی فوج کے سیدھے دائیں طرف پھینکے تھے۔ یوم بدر کا واقعہ حضور علیہ السلام نے اس طرح یوم حنین میں بھی کیا تھا۔ حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم نے آسمان سے آواز سنی گویا ایک تھال میں کنکر لائے گئے ہوں، اور حضور علیہ السلام کہ مٹھی پھینکنے کی آواز تھی، چنانچہ ہمیں ہزیمت ہو گئی۔ یہاں اور 2 قول ہیں جو کہ غریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ میں پروردگار جو کچھ بھی پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، بیماروں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔